خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی دعا خدا نہ کرے۔ اور کہا خدا نے کہ شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے کہ شفاعت کی بات محشر میں صرف میرا محبوب کرے، کوئی دوسرا نہ کرے، صرف میرا محبوب کرے، کوئی دوسرا نہ کرے۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سب کے اوپر تاج شفاعت رب کائنات نے سجا رکھا ہے، مل کر اس کی بات میں ایک مرتبہ درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا ربی کا بڑا رحیم و کریم ہے، ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ربی کائنات نے فرمایا کہ میں ایک شان رکھتا ہوں، فرمایا میں بار بندے کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ بار بندہ غلطی کرتا ہے تو دوسرا بندہ اس کی غلطی قبول نہیں کرتا، سزا دیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، لیکن وہ عظیم شان رکھنے والا سب سے بڑا حاکم وہ کہتا ہے تواب الرحیم میری شان ہے، میں بار توبہ قبول کرتا ہوں۔ حضرت دادا نقش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس نے گناہ کیا تو گناہ کرنے کے بعد ذہن میں آیا یار میں نے غلطی کر دی ہے، چلو اللہ سے معافی مانگتا، رونے لگا، گڑگڑانے لگا، رب کائنات نے اعلان کر دیا معافی کا، معافی ہو گئی۔ اس نے پھر توبہ توڑ دی، جب دوبارہ توبہ کی رب کائنات نے پھر معاف کر دیا۔ پھر دل میں خیال آیا میں نے غلطی کر دی ہے، توبہ توڑ دی ہے، پھر توبہ دادا صاحب فرماتے ہیں کہ اس بندے نے 70 دفعہ توبہ کی، 70 دفعہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، 70 دفعہ توبہ کو اس نے توڑ دیا۔ جب 17ویں مرتبہ اس نے توبہ کو توڑا نا تو مایوسی کی حالت تاری ہو گئی، ایک کونے میں بیٹھ گیا، رونے لگا، اے اگر اب میں گیا نا تو کہیں رب کائنات مجھے بھی پکار نہ دے، کیوں اٹھا کے آ جاتا ہے، توبہ توڑ دیتا ہے، گناہ کر دیتا۔ ہاتھی پہ گھٹی سے آواز آئی، رب کائنات نے فرمایا میرے بندے 70 دفعہ توبہ تو نے کی ہے، میں نے 70 دفعہ معاف کیا ہے، 70 دفعہ توبہ کو تو نے توڑا ہے، میں تواب الرحیم ہوں، میری بارگاہ میں اب بھی یاد ہے، اب بھی معاف کر دوں گا، میری بارگاہ میں اب بھی یاد میں اب بھی معاف کر دوں گا۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اللہ کا ایک احسان عظیم ہے۔ رب کائنات نے فرمایا پچھلی امتوں کو یہ انعام نہیں ملا، محبوب تیرے صدقے کے انعام امت محمدیہ کو دے رہا ہے۔ کون سا انعام؟ فرمایا کہ یہ امت اس کا ایک امتی مرنے سے پہلے اس کا سانس اگر اکھڑ رہا ہو تب بھی اگر معافی مانگے گا میں آپ معاف کر دوں گا، سانس اکھڑ رہا ہو، زندگی اور موت کا چوکش میں ہو، آخری سانسیں لے رہا ہو، اس وقت بھی اگر کہے لا مجھے معاف کر دے تو خالق کائنات اس کو معاف کر دے۔ وہ تو ایک ہندو کو اس حال سے معاف کرتا ہے کہ ہندو ایک بت کے آگے یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا ہے، لیکن اس یا صنم کی تکرار کے اندر آواز تو کوئی نہیں آتی، اچانک اسے اونگ آ جاتی ہے، جب اونگ آئی تو اس اونگ کے اندر جو یا صنم کی تکرار کر رہا تھا زبان سے بے ساختہ نکلا یا سمجھ، آواز آئے لبیک یا بدی میرے بندے میں حاضر ہو، لبیک یا بدی میرے بندے میں حاضر ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی، کہا تم تو بولتا نہیں، آج کیسے بول پڑا؟
لبیک یا بنی، یا میرے بندے میں حاضر ہوں، لبیک یا بنی۔ پتہ چلا کہ وہ اپنوں کی بھی سنتا ہے، غیروں کی بھی سنتا ہے۔ حضرت محترم، وہ تو اونٹ میں جا کر یا سند کے اوپر یا سمد جاتا ہے، الحمدللہ ہم سنی جاگ کر اس کی بارگاہ کے اندر آپ معافی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہماری معافی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے جس نبی کے سر کے اوپر تاج شفاعت ہے، اس نبی کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا۔ حافظ محمد خان صاحب کو تشریف لائیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں، مل کر استقبال کریں۔